صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زینت محفل زب سجادہ، سجادہ نشین دربار عالیہ شرح شریف برادر مکرم قبلہ پیر سید نثار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، پیر سید کوثر شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب، پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب، سادات جملہ سادات کرام تشریف فرمائیں، اور حضرت علامہ قبلہ مفتی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ثنا خان تشریف فرمائیں۔ آج ہم سبھی اس عرس سراپا قدس حضرت پیر سید چنن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی کے اس عرس پاک میں ہم حاضر ہیں، اور سراپا اخلاص و محبت، سراپا پیار و محبت پیر سید رضا حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ آستانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدوں کے اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، فیض اس پورے علاقے کو منور کرتا رہے۔ دوستان مکرم، وقت مختصر ہے، عصر کی نماز بھی قریب ہے، مختصر سی حاضری ہے کہ یہ ماہ مقدس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا ہے۔ میلاد کے حوالے سے دو چار جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو سمجھنے کے لیے آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی بے مثال ہے، اور آپ کی آل اطہار کا میلاد بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اس حوالے سے ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے میلاد کو نبی کے دین کی پہلی دعوت بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہر نبی کی آمد یہ بتاتی ہے کہ یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ اور میلاد کے جو معجزات ہیں یہ دین کی بنیاد بنا کرتے ہیں، یعنی کیوں ہماری پہچان جو اہل سنت ہے ان کی پہچان ہی ذکر میلاد ہے۔ پوری عالم اسلام میں ذکر میلاد کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کرنے کو اہل سنت کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ بھی چلتے چلتے ایک بات سنتے چلے جائیں کہ عیدیں تو دو ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے بنا لی ہے، بہت سارے اس پہ دلائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عید آپ نے کیسے بنائی ہے، اگر یہ عید ہوتی، اس کی کوئی خوشی ہوتی تو صحابہ نے کی ہوتی، اس کی کوئی خوشی ہوتی تو اس عید پر کوئی عبادت فرض کی جاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو اگر عید قرار دیا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، منانے کی بات ہے، سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، تو پھر اس پر کوئی عبادت فرض کی جاتی، جیسے جمعہ ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ میلاد آدم ہے۔ جمعہ کیا بولیے؟ میلاد آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کا پتر خاکی بنایا گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے تحت آپ کے جسم اطہر میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ مسجود ملائک ٹھہرے۔ تو اس دن وہ جو وقت تھا، وہ جمعے کا وقت تھا، تو جمعے کی عبادت کو فرض کر دیا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا جو قیامت تک آدمی کا بچہ ہے وہ اس دن کی عبادت کو اپنے اوپر فرض جانے گا۔ سبحان اللہ۔ میلاد آدم، اب آدم علیہ السلام کا رتبہ حضور سے بڑا تو نہیں ہے، بڑے تو سرکار ہیں، یہ تو صفی اللہ ہیں، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور کی تشریف آوری پر کوئی عبادت فرض کر دی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا زمانے میں اللہ کا محبوب آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی آمد پر کوئی عبادت فرض کیوں نہیں کی گئی؟ اس سوال کو اچھے طرح ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات پر غور کیجئے کہ اگر کوئی عبادت فرض ہوتی تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی نا، زیادہ سے زیادہ دن میں، زیادہ سے زیادہ جو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی، یا بہت زیادہ ہوتی تو دن میں ایک مرتبہ ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا
کیا کہ میرے محبوب کی آمد پر کوئی سال میں ایک مرتبہ خوشی کرنے کو کافی سمجھے، کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ خوشی کرنے کو، ذکر کرنے کو کافی سمجھے، کوئی دن میں ایک مرتبہ میرے محبوب کا ذکر کرنے کو کافی سمجھے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ ہمارا محبوب آیا ہے، اس کے ذکر، اس کی آمد کی خوشی، اس کی تشریف آوری کا شکرانہ یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ ہر سانس کے ساتھ ہماری اوپر اس کا شکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر مرحبا، سانس بعد میں آئے میرے محبوب کا ذکر پہلے جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سبحان میں نے کیا کہ محبت فرض، محبت جو ہے نا، حضور کی تشریف آوری، حضور کا میلاد، یہ رسم محبت ہے، اور اس رسم کی قضا نہیں ہوتی۔ فرض تو قضا بھی ہو جاتا ہے نا، فرض تو چھوٹ بھی جاتا ہے، فرض تو رہ بھی جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا فرض ہے جس کی قضا کوئی نہیں ہے، یہ اہل محبت کا فرض ہے۔ اور فرض اس لیے بھی نہیں کیا کہ حضور رحمت عالم بن کے آئے، جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں تو سزا ملتی ہے نا، بولیے نا کیا ہوتا ہے، سزا ملتی ہے۔ 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، چھوڑ دیں تو سزا ہے۔ فرمایا کہ میرا محبوب رحمت عالم بن کے آیا ہے، اگر اس کی تشریف آوری پر کوئی عبادت فرض کر دے، کوئی کرنے والا نہ کر سکے، غفلت کرتے، تو اس کے اوپر سزا ملے گی۔ تو ہماری یہ رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب رحمت للعالمین کی آمد ہو پھر کسی کو سزا دی جائے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، بارگاہ میں آپ کو رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال، جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں، سبھی لوگ، کئی لوگ، اکثریت نے ہو آج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، مکہ شریف جاتے ہیں، بڑے احرام، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، اور بڑا 2 چادریں پہن کر لباس سلا ہوا نہیں پہننا، بڑا پروٹوکول ہے۔ ذرا سی غلطی ہو جائے دم واجب ہو جاتا ہے، صدقہ واجب ہو جاتا ہے، بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، بڑا سخت حکم ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ حضور کی بارگاہ میں جب مدینے جاتے ہیں، سرکار ہمارے جیسے گندے بندے ہو ایسے ہی آج ہمیں سینے سے لگا لے۔ اللہ 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 اللہ، بارگاہ رحمت ہے نا۔ تو دوستان مکرم، آگے بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد یہ اللہ کی دین کی پہلی دعوت ہے، چونکہ آنے کے ساتھ ہی نبی یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن گواہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے، کافروں نے اعتراض کیا عیسیٰ کی ماں پر، اللہ نے فرمایا اے ماں، اے مریم تو اشارہ کر عیسیٰ کی طرف، فاشارت الیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا میلاد، حضور کے میلاد کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کیسے دعوت بنا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی ہیں، آپ سرکار کے میلاد اقدس کے وقت میں جب حضور کا ظہور ہوا، اس دنیا میں سرکار تشریف لائے، آپ اس حجرہ آمنہ میں آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنی زبانی ان واقعات مولد کو، واقعات میلاد کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے بہت ساری عجیب و غریب نشانیوں کو دیکھا۔ مثلا آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار حجرہ آمنہ میں تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے اس حجرے میں چھوٹا سا ایک چراغ جل رہا تھا، جس کی بڑی ناکافی مدھم سی روشنی تھی، اور اس کا نور بڑا مدھم سا تھا۔ جب حضور جیسے ہی اپنی ماں کی شکل میں اثر سے تشریف لاتے ہیں، چراغ کا نور کم ہو جاتا ہے، حضور کا نور غالب آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے جناب صفیہ، صرف چراغ کی بات نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا خبر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، فرماتے سیدہ صفیہ، یہ چراغ کی بات نہیں ہے، اگر آپ سورج جب پورے زور پہ چمک رہا ہو، چاند پورے تاب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، جب رخ مصطفیٰ بے پردہ ہو کر سامنے آ جائے، سورج بھی اپنا منہ چھپا لے گا، چاند بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ آگے طویل حدیث ہے جو میں مختصر بیان کروں گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے سجدہ کیا، سبحان اللہ، سجدہ کیا۔ اب یہ جو آنے والا یہ اس شان سے آیا تھا کہ گمان یہ ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ شانیں دی تھی جو خدائی والی شانیں، جو خدائی والی شانیں۔ اب یہ وہ شخص، وہ ہستی آئی ہے کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جس کے اشارے پر جو کنکریاں وہ بولی ہیں، جانوروں نے اس کو سجدہ کیا ہے،
جو پتھر ہے انہوں نے سلام پڑھا ہے، جو درخت ہے وہ چل کے آئے ہیں. اب یہ وہ ہستی ہے جس پر، اور جو آپ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی قومیں ہر چیز کی عبادت کرتی رہی. لوگوں نے ستاروں کی بھی عبادت کی ہے، سورج کی بھی عبادت کی ہے، چاند کی بھی عبادت کی ہے، درختوں کی بھی پوجا کی ہے، اور جانوروں کی بھی پوجا کی ہے. یعنی جو بھی طاقت والی چیز ان کو نظر ہے اس کی پوجا کی ہے. اب ایک ایسی ہستی دنیا میں آ گئی ہے جس کو جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، جس کو سورج بھی جس کے اشاروں پہ چل رہا ہے، چاند بھی جس کے اشاروں پہ چل رہا ہے، ستارے جس کی پیدائش کے وقت میں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ستارے مجھ پر اتنے جھک آئے کہ میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. یا اللہ وہ ستارے کیا لینے گئے تھے؟ فرمایا وہ میرے محبوب سے نور کی خیرات لینے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ساری چیزیں تمام مظاہر فطرت کی پوجا ہوتی نہیں ہے. مظاہر فطرت کی لوگ عبادت کرتے چلے آئے ہیں. تمام نیچرل فینومینز کو لوگ مانتے چلے آئے ہیں. لیکن جب ایک ایسی ہستی دنیا میں آ گئی ہے کہ جس کے اشاروں پر تمام مظاہر فطرت اپنی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور تمام مظاہر فطرت ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق ہو رہے ہیں، تو پھر دنیا کو یہ گمان تو ہونا تھا نا کہیں یہ خدا کا روپ تو نہیں آ گیا، یہ خدا کا روپ تو نہیں آ گیا. تو حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جس کو میں نہیں سجدہ کر رہا ہوں. خدا وہ ہے جس کو میں نہیں سجدہ کر رہا ہوں. دیکھیں رب فہمی بولے کا تو ہے نا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. دوستان مکرم، سیدہ صفیہ فرماتی ہیں حضور نے سجدہ کیا اور دعا ایک مانگی، رب حبلی امتی. اس کا آپ عموم ترجمہ سنتے ہیں اللہ میری امت کو بخش، ایسے ہی سنتے ہیں نا. لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ رب حبلی امتی، اللہ میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت مجھے ہبہ کر دے، مجھے گفٹ کر دے، مجھے دے دے، مجھے اپنی امت کی تقدیروں کا مالک بنا دے. میں جس کو چاہوں، جس کو مرضی چاہوں، میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتی ہیں جس بات کو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مشہور روایت ہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے، ختنہ آپ کا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، بریدہ نہیں تھی، یعنی اس کا وجود نہیں تھا، it didn't exist. اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اس پہ غور کریں تو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، انگلش میں بایولوجیکل لینگویج میں ایمبریو کہتے ہیں. یہ جو ایمبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ ماں کے پیٹ کے ساتھ پلیسنٹا کے ذریعے ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس ناف کے ذریعے سے. اس ناف کو کہتے ہیں امبلیکل کارڈ، امبلیکل کارڈ کے ذریعے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور بچہ ماں کے پیٹ سے جتنی بھی نیوٹریشنز لیتا ہے، جتنی بھی غذا لیتا ہے، کیونکہ بچے کو جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ ماں کے جسم سے پلتا ہے، ماں کے جسم سے نشو و نما لیتا ہے، ماں کے جسم سے غذائیت لیتا ہے، ماں کے جسم سے اس کو تمام نیوٹریشنز ملتی ہے، وائٹامنز ملتے ہیں، ہر چیز اس کو ماں کے جسم سے ملتی ہے. اور کس ذریعے سے ملتی ہے؟ ناف کے ذریعے سے. بولیے کس ذریعے سے ملتی ہے جی؟ ناف کے ذریعے سے. یعنی ناف ایسا ذریعہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کو رزق مل رہا ہے، وہ ناف کے ذریعے سے مل رہا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پروردگار دنیا میں تو منہ سے کھاتے ہیں، منہ سے پیتے ہیں، منہ سے رزق ملتا ہے، ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ہی بندوبست الٹا کیوں ہے؟ پہلے تو آپ اس بات پہ غور کریں نا کہ ماں کے پیٹ میں آپ موجود ہیں، آپ کا منہ بھی بند ہے، آپ کی آنکھیں بھی بند ہیں، آپ کے ہاتھ بھی بند ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے. جس رزق کی خاطر آپ رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ قرآن میں سب سے زیادہ ناپسند کس بات کو فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو بھول جائے، رزق کے پیچھے لگ کر رزق کمانے کی خاطر وہ رب کو بھول جائے. آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، نہ پاؤں ہلا سکتے تھے، نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے، نہ منہ بھی بند تھا، آنکھیں بھی بند تھی، پھر بھی آپ کا رب آپ کو رزق دیتا ہے. رزاق ہے. تو اس پہلے اس بات میں پھر آپ دیکھیں کہ ناف کے ذریعے کیوں رزق دیا جا رہا ہے، منہ کے ذریعے کیوں نہیں دیا، نظام الٹا کیوں ہے؟ فرمایا میرے بندے غور کر کہ یہ جو منہ ہے میں نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے عطا فرمایا، اور ماں
کے پیٹ کی جو غذا ہے وہ ناپاک ہے، وہ حیض کا خون ہے، وہ ناپاک غذا، وہ مینسٹرل بلڈ ہے، وہ ناپاک غذا ہے۔ ناپاک غذا ہم نہیں چاہتے کہ ناپاک غذا سے تیرا منہ ناپاک کرے جس منہ سے تو نے میرا اور میرے معبود کا ذکر کرنا۔ اب اللہ ماں کے پیٹ میں آپ کے منہ کو ناپاک نہ ہونے دے تو پھر بندہ بڑا بدقسمت ہے کہ دنیا میں آ کے حرام چیز کو منہ لگائے، ناپاک چیز کو منہ لگائے۔ اللہ نے تو آپ کو ماں کے پیٹ میں آپ کو ناپاکی سے بچایا ہے کہ آپ کا منہ ناپاک نہ ہو کہ جس منہ سے آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ دنیا میں آ کر اس ناپاک اور حرام جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام رزق کو حرام ذریعے سے کمائے ہوئے رزق کو منہ لگائیں، اس منہ سے اللہ کا ذکر کریں۔ غور کرنا چاہیے۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ناف نہیں تھی، حضور کی بولیے ناف نہیں تھی، اور ناف ماں کے پیٹ میں ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بچہ رزق لیتا ہے۔ ناف اگر نہ ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچے نے ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لیا، یعنی اگر ناف نہ ہو تو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کا کنیکشن جڑا ہوا ہے ماں کے ساتھ وہ ناف کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا حضور کا معجزہ ہے، غور تو کیجئے۔ حضور کا میلاد نہ بیان کریں تو سرکار کا یہ معجزہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ پیدا ہونے والا اس شان سے پیدا ہوتا ہے، اس ادا سے پیدا ہوتا ہے، اس ناز سے پیدا ہوتا ہے، اس انوکھے پن سے پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن موجود ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ کیسا بچہ ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ناف میں گرا پڑ جائے، بچہ مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی ناف موجود ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں کیسے آ گیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا ہے؟ فرمایا تو گھبرانے کی بات نہیں، تو غور تو کر، جو عام مادی وجود ہوتا تو یہ زندہ نہ رہتا، یہ اللہ کا نور تھا جو شکم آمنہ میں پرورش پایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گنگا والا شریف، آستانہ عالیہ چرا شریف، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ اللہ کا نور تھا جو شکم آمنہ میں پرورش پا رہا تھا۔ یہ حضور کی نورانیت پر سب سے بڑی دلیل اللہ نے پیدائش کے وقت میں قائم فرما دی ہے، اور جناب سیدہ آمنہ کے اپنے الفاظ اس پر گواہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام میرے بطنیہ گھر میں تشریف لائے، آپ فرماتی مجھے خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ عورتوں والا کوئی معاملہ میرے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی سکل، نہ کوئی گریوٹی، نہ کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ اللہ اللہ، بولو سبحان اللہ، حضور کا معجزہ میلاد بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں حاملہ ہوں۔ آپ فرماتی مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نے عرش سے، آسمان سے ایک ندا سنی، کسی پکارنے والے نے پکار کر یہ کہا، اے آمنہ ہل شاعرتی بیانکی حملتی بسید الانام، اے آمنہ کیا تجھے پتہ ہے تیرے وجود میں وہ وجود پرورش پا رہا ہے جو تمام عالمین کا، تمام مخلوقات کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور نور بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرج منی، رب کا قرآن بول اٹھا، قد جاکم من اللہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں غور تو کرو، تمہاری طرف میرا نور آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی زندگیوں کو اس نور سے روشن کرو۔ ہم نے تمہیں وہ اپنے بختوں پہ ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو، ہم نے تمہیں اپنا نور عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اندھیری سبحان رات اللہ، ہے، سبحان شمس اللہ۔ الضحیٰ کی بات کرو۔ اندھیری رات ہے، شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رات سب کو انہیں کی روشنی، دن کو انہیں کی چاندنی، سب کو انہیں کی روشنی، دن کو انہیں کی چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے اور قمر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اہل علم کے لیے شیخ عبداللہ محمد دہلوی فرماتے ہیں اللہ کے دو ذاتی نام ہیں۔ بے شک پیر صاحب، اللہ کے دو ذاتی نام، صفاتی نام تو اللہ نے سارے دیے نا حضور کو، رؤوف الرحیم قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ذاتی نام اللہ نے دو عطا فرمائے ہیں۔ فرمائے وہ دو ذاتی نام کون سے ہیں؟ فرمائے نور اللہ کا ذاتی نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔
یا اللہ تیرے نور کی کوئی شکل و صورت بھی ہے, تیرے نور کی کوئی اپیرنس بھی ہے, تیرے نور کا کوئی ہمیں جھلک کو جلوہ دکھانے والا بھی ہے. فرمایا ہاں میرا نور مجسم ہو کر محمد عربی کی صورت میں تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور ذاتی نام بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے, وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذاتی نام ہے حق. سبحان اللہ. اللہ کا ذاتی نام بولیے حق. اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ نے حضور کو اپنا ذاتی نام عطا فرمایا, جاء الحق و زهق الباطل. سبحان اللہ حق آ گیا ہے, سبحان اللہ. باطل مٹ گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ اس اللہ. پہ غور کریں نا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نور تھے, ایسے ہی ہے نا؟ پشت عبداللہ میں بھی نور تھے, بطن آمنہ میں بھی نور تھے, پشت حضرت عبد المطلب میں بھی نور تھے, اسی طرح پیچھے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں بھی حضور نور تھے, جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں بھی حضور نور تھے. اور آدم نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے سامنے جو سجدہ ریز دیکھا, 5 نور, ان نوروں میں جو سب سے بڑا نور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نا سرکار. اور جس جگہ سے یہ نور گزرتا چلا گیا اپنا فیض لٹاتا چلا گیا, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب یہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے. سبحان کسی اللہ. شاعر نے اس کو یوں رقم کیا نا کہ آدم کو یہ فرشتے سجدہ کبھی نہ کرتے, آدم کو یہ فرشتے سجدہ کبھی نہ کرتے, پنہا اگر نہ ہوتا آدم میں نور تیرا. واہ واہ سجدہ واہ. کس کو سبحان تھا؟ اللہ سبحان علماء اللہ. اور عارفین نے لکھا ہے کہ سجدہ رب کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. وہ سجدہ دراصل رب تعالیٰ ہی کو تھا, لیکن وہ جو قبلہ تھا وہ نور محمدی تھا جو آدم کی پیشانی میں چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رخ قبلے کی طرف تھا اور وہ قبلہ نور محمد تھا جس کی طرف رخ کر کے فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نور جب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بن گئے, آتش نمرود آپ پر گلزار ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا, ذبیح اللہ کا ٹائٹل مل گیا, آپ کی قربانی قبول ہو گئی, چھری نے چلنے سے انکار کر دیا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا, کانا یتلالى الوجہ کلؤلؤۃ القمر, آپ کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 200 عورتوں نے, مکے کی 200 عورتوں نے اس لیے ساری زندگی شادی نہیں کی کہ ہمیں حضرت عبداللہ کی قربت نصیب نہ ہو سکے. آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے تو سنے ہیں نا, کبھی اس یوسف کو بھی دیکھو جو مکے کا یوسف تھا جس کے گھر میں اللہ نے محمد عربی کو اتارا. جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے بطن اقدس میں جب یہ نور آتا ہے, آپ سن چکے ہیں, اور جب یہ نور ظاہر ہوا اللہ کا قرآن بول رہا تھا اشرقت الارض بنور ربها, زمین اللہ کے نور سے روشن ہو گئی. 63 سال حضور کا نور اس دنیا میں روشنی پھیلاتا رہا. شرق میں حضور کا نور, غرب میں حضور کا نور, شمس و قمر میں حضور کا نور. جب حضور دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے, اب آپ سے سوال ہے, کیا یہ نور ختم ہو گیا؟ نہیں, بولیے نہیں. یہ نور پیچھے آباء و اجداد کو فیض دیتا آیا ہے. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ نور کہاں گیا؟ چلا گیا. پیچھے کو تو سارے مانتے ہیں نا, اگلے کو کوئی نہیں مانتا. حضور کے نور کی بات کرو. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کے بھیجا. یہ نور جہاں جہاں سے گزرا اپنے فیض لٹاتا گیا. یا اللہ تیرے محبوب جب قبر میں تشریف لے گئے ان کا نور کدھر گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. نور تھے حضور, اور حضور کا سایہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم غلط کہتے ہو, جھلے ہو. سایہ تھا, نور کا سایہ بھی نور ہوتا ہے. حضور نور تھے, نور کا سایہ نور تھا. یا اعلیٰ حضرت وہ سایہ کیا تھا؟ فرمایا اس سایہ کے 2 حصے تھے, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یہ وہی حضور کا نور ہے
جو آدم علیہ السلام کو فیض دے کے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو فیض دے کے آیا ہے، وہی نور امام حسن اور امام حسین میں بھی اپنے فیض لٹا کے آیا ہے، اور وہی نور سید چندن شاہ بخاری کے وجود میں بھی وہی نور چمک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم میں بھی تو وہی نور روشن ہے۔ سبحان اللہ اجداد کا نور مانتے ہو، آل کے نور کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نا نور تیرا سب سے سب گرانا نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجداد کا نور مانتے ہو تو آبا کا نور مانتے ہو تو اولاد کا نور بھی ماننا پڑے گا، پھر ماننا پڑے گا۔ اور میں اس مثال دوں آپ کو، سمجھا؟ حضور کی بیٹی ہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کا پتہ بطول کا مطلب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حور ہے، میری بیٹی بطول ہے۔ بطول وہ ہوتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے جس کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے۔ سچی بولو سبحان۔ سیدہ کی شان بیان کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں حضور کو، نور آگے کیسے چلا ہے۔ سیدہ کی شان بیان کر رہا ہوں، فرمایا اس کو سیدہ پاک کو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے، حیض سے بھی پاک ہے نفاس سے بھی پاک ہے، اللہ نے کوئی ناپاکی سیدہ کے وجود میں نہیں رکھی ہے، پھر ملا کو سیدہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا عیب کیسے نظر آ جائے؟ عیب ذات ہے جس کے اندر اللہ نے حیض اور نفاس سے ناپاکی حیض سے بھی پاک ہے نفاس سے بھی پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی عورتیں بہت کامل، مرد بہت کامل گزرے، عورتیں 4 کامل ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مریم بنت عمران، جناب آسیہ زوجہ فرعون، 4 عورتیں کامل۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی کی ساری زندگی کو نماز قضا نہیں، نہ بچہ۔ ہر عورت کی مہینے میں کچھ نمازیں یقیناً قضا ہوتی ہے، فرمایا یہ میری شہزادی وہ ہے جس کی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ جنت کی حور ہے۔ حور کیسے ہے؟ حور ایسے نہیں کہ حوریں تو ساری آپ کی نوکر ہے نا، حور اس طرح کہ جس طرح حور نور سے بنی ہے، جنت میں رہ کر وہ ہر ناپاکی سے پاک ہے، سیدہ دنیا میں ہر ناپاکی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عظمت سیدہ کائنات عظمت سیدہ کائنات عظمت سیدہ کائنات۔ سیدہ پاک دنیا میں ناپاکی سے پاک ہیں۔ آپ سیانے بندے بیٹھے ہیں، جس بیویاں اے مسئلہ نہ ہوئے، اے سسٹم نہ ہوئے، نہ حیض ہوئے نہ نفاس ہوئے، کیا اس نے اولاد پیدا ہونی؟ نہیں۔ بولیے نا، کیا ایسی بیوی کی اولاد پیدا ہوتی ہے جس کو نہ حیض آتے ہیں نہ نفاس ہے؟ کوئی عورتوں والا معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی عورتوں والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ یا اللہ پھر یہ حسن کہاں سے آگے، یہ حسین کہاں سے تشریف لائے، یہ سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا یہ کہاں سے تشریف لائیں؟ فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ عام موجود ہوتے تو تم ان کی تخلیق پہ غور کرتے، یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے جو اللہ نے سیدہ پاک کو عطا کیے۔ ان کا باپ بھی نور ہے، ان کی ماں بھی نور ہے، ان کا جد بھی نور ہے، ان کا نانا بھی نور ہے، ان کا دادا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہستیاں ہیں، کیا بات۔ دوستان مکرم پھر ماننا پڑے گا، آپ نہیں سمجھے، اللہ نے حضور کی اولاد پاک کے میلاد کو اس شان سے رکھا ہے، حضور کے میلاد کو آپ کیسے سمجھ سکتے؟ کوئی دنیا کی سائنس، کوئی دنیا کی بایولوجی ایمبریولوجی، کوئی دنیا کی میڈیسن یہ نہیں بتا سکتی کہ بچے کے پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے وہ حیض کا خون ہوتا ہے۔ جس بی بی کو حیض نہیں آتے اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ یا اللہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا ہم نے نور اتارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے نور اتارا۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو، تم حضور کی نورانیت پہ بحث کرتے ہو، ہم نے تو ان کے بیٹوں کو بھی نور بنا کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری یہ 5 دن پاک سب کی پیدائش کو غور کریں نا، مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ مولا علی وہاں پیدا ہوتے ہیں جو پاکی کا اور طہارت کا مرکز ہے، جہاں کسی قسم کی نجاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اس مقام پر علی کو پیدا کر کے دنیا تک یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ جن کو دیکھنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے, جن کا نام لینے والا بھی. حیدری حیدری حیدری. کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ فرمایا کعبے میں اس لیے پیدا کیا کہ جو مقام کعبے کا مومن کے لیے ہے, مومن کے دل اللہ کا عرش ہے, وہی مقام مومن کے دل میں علی کا مقام ہے. جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابروئے علی. کعبہ دل بیدم شاہ وارسی, کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابروئے علی. ہو بہو قرآن ناطق مصحف روئے علی. سبحان اللہ. سبحان ہو اللہ. بہو قرآن ناطق مصحف روئے علی. اور کیوں نہ ہو. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو کعبے میں پیدا کیا. یہاں سوال یہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہجرت کے وقت میں جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے, حضور نے کعبے کو پاک کرنا شروع کیا. کعبے میں بت تھے نا, کتنے بت تھے جی؟ 360 بت ہے. کعبے کو پاک کرنا شروع کیا بتوں کی نجاست سے, غیر اللہ سے پاک کرنا شروع کیا. اور نبی کریم علیہ السلام مدارج النبوت اٹھا کے دیکھیے, کوئی سیرت کی کتاب, طریقہ کار کیا تھا؟ حضور ایسے چھڑی رکھتے, سامنے چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے جا الحق و زہق الباطل. بت پاش پاش ہو جاتا. حضور نے کسی بت کو ہاتھ نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ فرماتے ہیں کہ حضور اگر کسی بت کو ہاتھ لگا لیتے نا, تو حضور کا ہاتھ لگنے سے وہ بت جہنم میں جانے سے بچ جاتا. اللہ اللہ اللہ. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے بت اور بتوں کے پجاری قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا محبوب کسی بت کو ہاتھ لگائے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے. اب غور تو کریں نا, بت ہو حضور کا ہاتھ لگ جائے جہنم میں جانے سے بچ جائے, حضور کا غلام ہو, حضور کا عشق سینے میں ہو, وہ جہنم میں کیسا جائے؟ آخری 2-3 باتیں کرنے لگوں. اچھا اب حضور نے ہاتھ تو کسی کو نہیں لگایا نا, حضور اشارہ کرتے تھے. اب آپ نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جو اونچے بت لگے ہوئے تھے, ایسے اسافر نائلہ ان کا نام تھا, اور اس طرح کے بت تھے, کعبے کی چھت کے ساتھ آویزاں تھے. حضور نے ان کو اتارنے کے لیے مولا علی کو اپنے کندھے پہ چڑھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن مجبوری تو کون نہیں تھی نا, حضور چھڑی سے اشارہ کرتے, وہی طریقہ کار تھا. حضور نے ہاتھ تو پہلے بھی نہیں لگایا کہ نیچے بت پڑے ہوئے تھے, حضور نے ان کو بھی ہاتھوں سے نہیں توڑا نا, چھڑی سے اشارہ کرتے وہ پاش پاش ہو جاتے. کوئی سیرت کی کتاب اٹھا, یا اللہ مجبوری کیا تھی؟ ضرورت تو کوئی نہیں تھی. بات میں نہیں آ رہی, ضرورت تو نہیں تھی علی کو کندھے پہ بٹھانے کی. تو چاہے کتنے بھی اونچے ہوتے, حضور کے بھروسے باہر تو نہیں تھے نا. حضور چھڑی سے اشارہ کرتے, نام اللہ کا لیتے, جا الحق و زہق الباطل, بت پاش پاش ہو جاتا. مجبوری کیا تھی؟ یا اللہ یا رسول اللہ اپنے علی کو کندھوں پہ کیوں بٹھایا ہے؟ اللہ اللہ. بت توڑنے کی مجبوری نہیں تھی, مجبوری یہ دکھانا تھا, علی کا مقام واضح کرنا تھا کہ جس طرح کعبہ کو پاک کرنے کے لیے میری بھی ضرورت ہے, علی کی بھی ضرورت ہے, اسی طرح یہ دل جو اللہ کا عرش ہے, اللہ کا کعبہ ہے, اس کو بھی پاک کرنے کے لیے میری محبت کی بھی ضرورت ہے, علی کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا علی. یا علی. یا علی. سبحان اللہ. سبحان. قلب المومن عرش اللہ, اللہ کا قلب, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے. اس کو پاک کرنے کے لیے حضور نے بغیر کسی مجبوری کے, کوئی ضرورت نہیں تھی, صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ جس دل میں میری محبت کے ساتھ علی کی محبت نہ ہوگی, جس طرح کعبہ علی کے بغیر بتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہو سکتا, اس دل میں میرے ساتھ علی کا پیار نہیں ہوگا, اس دل میں کبھی ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی. آخری بات مولا کائنات کی خدمت میں عرض کر کے میں ختم کرنے کا وقت بہت ہو گیا, تھوڑا ذوق اور نماز ہو سکنا 5-10 منٹ تو تھلے ہو مجھے. خیر کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سراپا جمال, سراپا حسن بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور حضور کے حسن کو اگر ایک جملے میں بیان کریں تو یہ ایسا حسن ہے کہ جس کو دیکھنے والا بھی حسین ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یعنی حسین تو آپ نے بہت دیکھے ہیں, جمیل آپ نے بہت دیکھے ہیں, دنیا کی ساری حسینوں کے قصیدے پڑھتی آئے, ہر شاعر نے حسینوں کے قصیدے لکھے ہیں, ہر ادیب نے حسینوں کا جمال بیان کیا ہے, لیکن کوئی حسین دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کو دیکھنے سے کوئی حسین ہو جائے. اللہ اللہ. علامہ اقبال اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. سراپا حسن بن جاتا, فرماتے تم دنیا اور حسینوں کے پیچھے پھرو, ہمیں اللہ نے وہ حسین عطا فرمایا ہے, سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق.
سبحان اللہ اللہ عید الحسین ایسا بھی کوئی ہے؟ واہ 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 واہ. اب اس کی ایک مثال، میں بہت مختصر بات کو پھیلا نہیں رہا، ایک مثال، حضور سے بڑی محبت کرنے والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق واقف ہے اسرار نبوت، سبحان اللہ. غلاموں میں سے جناب صدیق اکبر سے قریب زیادہ قریب کوئی بھی نہیں تھا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ سفر ہجرت اختیار کرتے ہیں، قباء کی بستی میں پہنچتے ہیں، مدینہ شریف کے باہر یہ بستی ہے، اور حضور کافی دن وہاں آپ نے قیام فرمایا. اب مدینہ شریف کے جو لوگ تھے ان میں سے اکثریت نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اکثریت نے حضور کو بولیے نہیں دیکھا ہوا تھا. کچھ لوگ تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ بیعت عقبہ ثانی میں حاضر ہوئے، بعد میں حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، انہوں نے حضور کے صحابی حضور کے غلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اکثریت نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن تمام لوگ حضور کے استقبال کے لیے آئے تھے کہ وہ دیکھیں تو صحیح وہ جو چاند طلوع ہوتا ہے کیسے طلع البدر علینا کے ترانے پڑھتے ہوئے آئے نا، تو وہ جلوس نکالا تھا صحابہ نے. آج کل لوگ جلوس کا بھی ثبوت مانگتے ہیں، وہ صحابہ نے جلوس ہی نکالا تھا، وہ بھی 12 ربیع الاول ہی تھا، وہ بھی پیری کا دن تھا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے، اب کئی لوگوں نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا. اب دیکھا کہ یہ دو بزرگ ہستیاں تشریف لا رہی ہے، ایک ابوبکر صدیق ہیں، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب لوگوں کو یہ غلط فہمی، جو انجان لوگ تھے ان کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے. چونکہ حضور ابوبکر صدیق پر حضور کا جمال ایسا چڑھا ہوا تھا، رنگ ایسا چڑھا ہوا تھا، حضور کی ذات میں ایسے غرق تھے کہ دیکھنے والوں کو فرق محسوس نہیں ہوا. جب حضرت صدیق بڑے فراست والے تھے، جب یہ دیکھا نا، آپ نے حضور کو بٹھایا، دھوپ تھی، اوپر اپنے چادر کا سایہ کر کے فرمایا دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ آقا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ غلام ہے. سبحان اللہ. کے حسن کا روپ ایسا چڑھا تھا جناب ابوبکر صدیق پر، اور 3 دن غار میں بھی رہے نا، پتہ نہیں کیا کیا روپ چڑھے. میری بات، ایسا روپ چڑھا تھا کہ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. لیکن کن کو؟ انجان لوگوں کو. کن کو بولیے؟ انجان جنہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ تو حضور کا واقف کوئی نہیں ہے نا، بولیے. حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ واقف اسرار نبوت تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جناب ابوبکر صدیق کو بھی غلط فہمی ہو گئی. بس یہ بات کر کے ختم کرنے لگے. ایک وقت ایک دن ایسا بھی آیا تھا، ایک ذات ایسی بھی تھی کہ جس پر حضور کا روپ ایسا چڑھا تھا، حضور کا رنگ ایسا چڑھا تھا کہ انجان بندہ نہیں، ابوبکر صدیق ان کو دیکھ کر نہ پہچان سکے. اٹھائیے خصائص علی. حضور کے گھر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر جاتے ہیں، حضور کے بستر پر علی براجمان ہے تشریف فرما ہے، حضور کی قمیض مبارک پہن رکھی ہے اور حضور باہر کی تشریف لے گئے ہیں. ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ علی ہے یا نبی ہے. یہ جملے نہ لکھے ہوں تو میں مجرم ہوں، آپ کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ. اب سامنے کون بیٹھا ہے؟ علی بیٹھا ہے. بولیے سامنے کون بیٹھا ہے؟ علی بیٹھے ہیں. دیکھنے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق. فرق نہ کر سکے، فرق نہ کر سکے. کسی ایسی کیفیت میں گولے کے تاجدار نے دیکھا تھا، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، کچھ فرق نہیں مابین. یہ گولے کے تاجدار کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تاجدار صداقت کا عقیدہ ہے. نبی اور علی میں فرق کوئی نہیں ہے. اللہ نے حضور کے حسن کا ایسا رنگ علی پہ چڑھایا ہے، حضور کے کمال کا ایسا رنگ علی پہ چڑھایا ہے. کوئی انجان بندہ نہیں. ابوبکر صدیق بھی دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ نبی بیٹھے ہیں یا علی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستان مکرم، یہ وہ شانیں ہیں، یہ وہ اللہ کے نور ہیں. بات کو میں کہاں تک پھیلاؤں، وقت مختصر ہے. یہ اس سراپا قدس میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور جو آباء و اجداد کے نور کے فیض کو مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ نور قیامت تک جہاں جہاں جائے گا اپنا فیض دیتا چلے گا. یہ نور جب سید عبد القادر شاہ جیلانی کے روپ میں چمکتا ہے، غوث پاک کے روپ میں چمکتا ہے تو اپنا فیض لٹاتا ہے. کبھی یہ نور حضرت سلطان الہند سید معین الدین چشتی اجمیری کے روپ میں چمکتا ہے تو اپنا فیض لٹاتا ہے. کبھی داتا گنج بخش علی ہجویری کے روپ میں چمکتا ہے، اپنا فیض لٹاتا ہے. کبھی یہ وہ نور محمدی وہی نور ہے
جو تاجدار گولڑا کی صورت میں چمکتا ہے اور اپنا فیض لوٹاتا ہے. آج آپ جن سیدوں کے آستانے پہ بیٹھے ہیں یہ بھی وہ نور محمدی کے انوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہے دل کے جہان خراب میں. اور غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بوت و راب میں، اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہ والفاطمہ. واخر دعوانا جزاک اللہ.